بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا بات کر لیتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سنا اور ہمارے ہی شو میں آ کے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہوتے رہے، لیکن دو مذاکرات ایسے تھے جو حکومت اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان ہوئے جو کہ ایٹ دا نک آف دا مومنٹ بالکل آخری وقت میں وہ خراب ہوگی بات، اور بات منی نہیں. یعنی کہ آج میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ خان صاحب جو ہیں 45 دن کے ایام کے اندر عیسیٰ خیل کے حلقے سے ان کے الیکشن ہو جائیں گے اور خان صاحب ایوان میں بھی آ جائیں گے. اچھا، اور 15 دن میں رہاؤ ہونا تھا اور 45 دن کے اندر انہوں نے ادھر آنا تھا. اچھا آپ سن چکے ہوں گے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں بعد میں ضرور آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اور تیسرے مذاکرات وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت بھی مذاکرات حکومت کے ساتھ جاری ہیں. یہ سب مذاکرات وہ مذاکرات ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ مذاکرات سامنے آ چکے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہوئے ریگارڈنگ دا ریلیز آف عمران خان، لیکن ایک مذاکرات جو اس وقت جاری ہیں ان کا کہنا یہ ہے شیر افضل مروت کا کہ وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور اگر 60 دن تک سوشل میڈیا خاموش رہا اور کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اندر جو ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اگر وہ خاموش رہے تو ابھی بھی بات بن سکتی ہے. کیا واقعی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی اس پہ بھی میں بات کر لوں گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے اور ہمارے سامنے اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز میں جناب اگر کسی بھی دوسری پارٹی کو ریزرویشنز ہوتی ہیں، آبجیکشنز ہوتے ہیں، تو وہ ودن 90 ڈیز جو ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کو اگر 90 دن کے اندر سامنے لے کے آ جائیں ان آبجیکشنز کو، ان ریزرویشنز کو، یا کوئی بھی الزامات ہو، دھاندلی کے الزامات ہو، جو بھی واٹ ایور، تو وہ اگر سامنے لے کے آ جائے تو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن ایک نئی مثال قائم ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ 90 ڈیز سے اوپر بھی ٹائم گزر گیا لیکن پھر بھی یہاں پہ آبجیکشنز ریز کرنے کے لیے ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ان کو جناب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور ان پہ جناب ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں جناب بابر نواز کی. بابر نواز کا تعلق جناب مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ الیکشن لڑے تھے عمر ایوب کے خلاف. عمر ایوب کے خلاف جو الیکشن لڑے تھے وہ اس وقت ان کو جو برتری تھی عمر ایوب کو وہ تھی جناب 84,000 کے ووٹس کی لیڈ تھی عمر ایوب کو. اور اس کے بعد عمر ایوب کا جب الیکشن ہوتا ہے جو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ونر، جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر، جو ڈکلیئر بھی ہو جاتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن 90 دن کے اندر اندر کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا جاتا. اس کے بعد ابھی کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں جی اس ویلے تو تاندلی ہو گئی سی. اینی ویز ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ٹائم سپین گزر چکا ہے، اور جو ٹائم سپین گزر چکا ہے اس کے بعد یہ چیزیں، یہ آبجیکشنز ریز کرنے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے. خیر اینی ویز ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ تو چلتا رہے گا. لیکن میں کچھ سوالات عمر ایوب صاحب سے ضرور کرنا چاہوں گا، لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ایم پی ایز عمر ایوب کے ہی فیملی کے ہیں. 2 ایم پی ایز عمر ایوب کی ہی فیملی کے ہیں جن میں 35 ہزار کی ان کو ووٹوں کی لیڈ ملی ہوئی ہے. وہ بھی ہیٹ فیس کر رہے ہیں، ان کو بھی جناب پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. میرے خیال میں اس لیے کہ وہ عمر ایوب کے ساتھ ہیں یا عمر ایوب کی فیملی سے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئی ڈونٹ نو، ان خود ہی بتا دیتے ہیں. عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے بہت شکریہ، الحمدللہ. طوطے شوتے ٹھیک ہے؟ نہیں جی، آپ کو میں بل دوں گا، بیچارہ بیمار ہوا ہے، اس کو ہم لوگ ذرا ویٹ کے پاس لے کے جائیں گے. نہیں تو تسی آپ پہ جڑا مطلب استعمال تسی طوطے کو فالا آپ کਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ. نہیں وہ چوری اس میں ٹھیک کرانا، پر ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ، ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ، ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ بیچارہ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ الحمدللہ. عمر صاحب میں نے ایک گل دسو، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جناب اکتوبر 2024 کو اینڈ 2 اکتوبر کو، جس دن تھرسڈے کا دن تھا پروبیبلی، اس دن مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، تقریباً یہ ہر چیز جو ہے فائنلائز ہو گئی تھی کہ جناب 15 دن کے اندر اندر عدالتوں سے جو ان نیسیسری ڈیلے ہو رہا ہے الیجڈلی رپورٹڈلی، تو وہ وہاں پہ ان کو ریلیف ملے گا اور پھر 15 دن کے اندر اندر تک جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور پھر 45 دن کے اندر اندر وہ جناب اپنے حلقے میں جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں میاں والی سے، وہاں سے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آ سکیں گے. اس پہ کتنی صداقت ہے؟
رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام پہ مدعو کیا. مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے اور میں سیکریٹری جنرل رہا ہوں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نامنیٹ کیا, پھر الیکشن میں آیا تو ہمارا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے خود ریزائن کیا. ابھی بھی الحمدللہ لیڈر آف دی اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پارٹی نے نامنیٹ کیا. میرے علم میں نہیں ہے, میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں 4 اکتوبر کی ڈیٹ اور جو آپ نے ڈیٹس بتائی ہیں میرے علم میں کوئی ایسی بات آپ کے علم میں نہیں ہے بات. لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ بیرسٹر گوہر بھی ایک دفعہ ان کی بھی ملاقات ہوئی اور بیرسٹر گوہر کے موبائل سے اگر بن جاتی پیغام آ جاتا آپ کے لیڈر عمران خان کا, تو جو لوگ یعنی کہ جلسہ جو ڈی چوک پہ آنے پہ بضد تھے جو لوگ, وہ ڈی چوک نہ آتے اور سنگجانی چلے جاتے, کیونکہ لیڈر آپ کے عمران خان آپ کہتے تھے, کہنا یہ چاہتے تھے اپنے بیرسٹر گوہر, وہ اپنا پیغام یہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب سنگجانی جائیں آپ لوگ, اور وہ اس پہ مطلب ایک مہر لگ جاتی کہ سنگجانی جاؤ ڈی چوک نہ جاؤ. تو اگر سنگجانی چلے جاتے تو میرے خیال میں تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ ٹوڈے. میرا خیال ہے جی انسٹرکشنز ہماری بڑے کلیئر تھی, ہم لوگ ادھر ہی آ رہے تھے ٹو ڈی چوک کی طرف اور پیسفل پروٹیسٹ تھا. سنگجانی کا پیغام لیٹ ملا آپ کو جو وربلی ملنا تھا, یا گوہر کے پاس موبائل نہیں تھا جیل کے اندر, تو وہ ملنے جب گئے تھے عمران خان کو تو وہ جناب اگر موبائل ہوتا ان کے پاس تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ, آپ لوگ سنگجانی چلے جاتے ڈفرینٹ ہوتی. ڈائریکٹ ہم لوگ ادھر ہی آئے جی, ہم لوگ ڈی چوک کی طرف ہی آئے اور ہم نے پیسفل رہنا تھا. ہاں ریڈ زون ہم نے اوائڈ کیا اور کرتے رہے, اور ہم لوگ اس طرف تھے, کنٹینرز کے اس طرف ہی سارے لوگ تھے. تسی آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر رہے ہو کہ سنگجانی دی ذکر ہی کوئی نہیں سی؟ ہم لوگ ساتھ ہی آ رہے تھے, اور جو ہم لوگ یہاں پہ پہلے رکے جو آپ کا سینٹورس چوک ہے جی ہاں جی ہاں, وہاں پہ ہم لوگ رکے اور وہاں پہ بی بی صاحبہ نے ایڈریس, بشرا بی بی صاحبہ نے ایڈریس کیا کراؤڈ کو, علی امین خان نے کیا, اور اس کے بعد ہم لوگ رائٹ موڑ کے اس چوک سے انڈر پاس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ سیدھا آئے, اور جو آپ کا اسٹیٹ لائف بلڈنگ ہے کلثوم انٹرنیشنل, وہاں پہ ہم لوگ تقریباً گھنٹہ ایک رکے رہے, اور آہستہ آہستہ پھر آگے ہم لوگ ڈی چوک کی طرف یو ہی گئے. پیپل ور ریلکٹنٹ کہ آپ ڈی چوک کو اوائڈ کریں. نو, ڈی چوک نہیں, ریڈ زون. ڈی چوک اور ریڈ زون, جو آپ کا ریڈ زون آپ کا جہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے اس سے اس طرف جو تھا وہ سارا آپ کا ڈی چوک ہے. اس کے اس طرف جہاں پہ آپ کے پارلیمنٹ لاجز ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس, وہ وہ ریڈ زون ہے, سوری. تو ریڈ زون ہم نے جانا ہی نہیں تھا, ہمارا ڈی چوک تھا, اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھے, مطلب وہاں پہ صبح سے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. حامد میر صاحب نے کوریج کی تھی, باقی ساتھیوں نے کوریج کی تھی. اس دن 60 بجے ایک شو ہوتا ہے, اس شو میں مطلب میرے جیسے ایک جرنلسٹ کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ آپریشن ہونے جا رہا ہے, تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے طوطے آپ نے رکھے. میرے طوطے کی بات نہیں ہے, دا پوائنٹ از کہ مطلب اٹ واز ویری آبویس, کیونکہ ادھر سے ایک اسٹیل میٹ ہو گیا تھا, اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی ساری چیزیں, کیونکہ کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تھے حکومت سے آپ لوگوں کے, یا جو لوگ آگے حکومت کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے وہ لوگ ریلکٹنٹ تھے, آپ لوگ بھی ریلکٹنٹ تھے, اینڈ دیر واز اے اسٹیل میٹ, سو اٹ ہیڈ ٹو ہیپن. وائی شوڈ اٹ ہیپن؟ رانا صاحب, سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا, نہ ہم لوگ آرمڈ تھے, ہم لوگ ادھر بیٹھے, ہم لوگ جا کے کھڑے تھے, وہاں پہ ضرور نعرہ بازی ہو رہی تھی, اسپیچز ہو رہی تھی, اور ہو کے 1 دن ہوتے 2 دن ہوتے, جتنا ٹائم ہوتا آرام سے ادھر بیٹھ جاتے, ختم ہو گئی بات. آپ سنگجانی کو آؤٹ رائٹلی بات ہی نہیں کر رہے اس پہ کہ نہ وہ سنگجانی کا ذکر ہی نہیں تھا. نہیں, سنگجانی ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ رات مطلب کو, پھر اگر سنگجانی کا ذکر نہیں تھا تو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ایک جہاز پہ بیٹھ کے کیسے پہنچ گئے, اور کیوں ان کو, تاکہ ٹائم ان کا ویسٹ نہ ہو اور آپ لوگ اس طرف مت آئیں اور ڈی چوک چلے جائیں, تو ان کو جہاز بھی دیا گیا, وہ جہاز پہ بھی آئے, اور تاکہ جناب یہ چیزیں ڈائیورٹ ہو سکیں. یہ جو کہاں پہ آئے جہاز پہ؟ جہاز پہ آئے کہاں؟ پشاور سے آئے. دیکھیں ہم لوگ تو پروبیبلی پشاور سے. میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں, ہم لوگ ایگزیکٹ تقریباً 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا, جو آپ کا موٹر وے ٹول پلازا ہے ادھر ہم لوگ تھے. ادھر ہم نے فریشن اپ کیا, ادھر کھانا کھایا, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے آئے. یہ 26 نمبر جو چنگی ہے یہ ہم نے کراس کی, اس کے فوراً بعد کلیئر کر کے, اور فجر کا ٹائم, فجر سے تھوڑا پہلے ہم لوگ یہ ایکسپریس وے پہ ہی تھے, اسلام آباد ایکسپریس, سری نگر ہائی وے پہ یہاں پہ تھے. اور اس کے بعد ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے آتے رہے. تو یہاں پہ مطلب کوئی یہاں پہ تو نہ پیچھے سے آ سکتا تھا نہ آگے سے, کیونکہ مخلوق خدا تھی وہاں پہ, لوگ سارے کے سارے موبلائز تھے, تو کہیں سے تو لوگ آ نہیں سکتے تھے. کہاں پہ آتے, کدھر؟ ابھی مذاکرات جو ہیں جاری ہیں؟ نہیں, ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے. کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات ہو کہ 60 دن کے لیے اگر
جو سوشل میڈیا ہے وہ خاموش رہے یا عمران خان صاحب کوئی ہارڈ سٹینس نہ لیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے, ریلیز ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں رانا صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کون سا ہارڈ سٹانس کیا ہوا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آئی ایم ناٹ ان پی ٹی آئی نا, لیکن آپ تو پی ٹی آئی میں, آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ ریپرزنٹیشن ہیں, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, تو اس لیے آپ کے پاس نالج زیادہ ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں, میرے نالج میں بالکل نہیں ہے, نمبر ایک. پوائنٹ نمبر دو, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہارڈ سٹانس تو کوئی لیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں بہتری ہونی چاہیے, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہارڈ سٹیٹ آپ کے بنتے ہیں قانون کی ایڈیرنس کے ساتھ. قانون آپ کا ہوگا, آئین کی پاسداری ہوگی, ملک بہتر چلے گا. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے, اور تیسری ہماری ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ آپ لوگ مطلب ابھی مذاکرات آپ کی حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے. ہمارے مذاکرات ہمارے جو ختم ہوئے تھے وہ اسی بات پہ ہوئے تھے کہ جب ہم لوگ حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, ان کو ہم نے ٹائم فریم دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہماری میٹنگ, مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نامنیٹ کیا تھا اس کو لیڈ کرنے کے لیے. ہمارے کاؤنٹر پارٹ اسحاق ڈار جو اس وقت ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہیں, فارن منسٹر ہیں, اور مطلب فارم 47 کا ان کا وہ ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے, تو لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. اور جب ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ان ہینڈرڈ ان مانیٹرڈ ہمارے پاس ہونی چاہیے, ملاقات کا موقع ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں, تو ان لوگوں نے رانا صاحب کہا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ سارے کے سارے کوٹ ان کوٹ یا بااختیار وزیر ہیں, تو آپ نے کوشش کیا کرنی, آپ ادھر سے میسج بھی نہ کریں, مطلب آپ فون بھی نہ کریں, اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم صادر فرمائیں. لیکن آپ نے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس جو مذاکرات شروع کیے تھے وہ بھی اسی لیے کیے تھے نا, حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے تھے آپ نے بھی یہی سمجھا تھا, یہی آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید انڈائریکٹ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اور جو بھی بات آپ حکومت سے کر رہے ہیں وہ اور ڈائریکٹلی جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ ہو رہی, کیونکہ وہ لوگ جہاں پہ ہونی چاہیے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کون سی جگہ ہے مجھے تو نہیں معلوم. مجھے تو اتنے سادے تو نہیں ہونا, مجھے تو نہیں معلوم. تسی بولا بچہ بن جاندے ہو فوراً. مجھے نہیں, مجھے میرے بہت سادے ہو. اصل مسئلہ یہ تہاڈا نا ہی سادہ سی. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک بریک لے لوں جی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی عمر صاحب, میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا, پھر واپس آنا پولیٹکس تے, لیکن میں ذرا بابر نواز صاحب جڑے نے انہوں نے محبت بہت زیادہ, میں انہوں نے بہت چاہنے والا, میں انہوں نے بہت چاہنا وا, انہوں دا بڑا میں بہت انہوں دا قائل ہاں انہوں دی پولیٹکس دا. لیکن منو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہویا کس طرح کہ اتنے اچھا سیاستدان بابر نواز, اور وہ جناب تاڑے خلاف لڑے ہے لیکن اتنا اچھا سیاستدان, اتنا سمجھدار سیاستدان, اور اس نے اتنے جناب وہی بڑی سیو تھے, تانوں ٹف ٹائم تے نہیں دے سکے, تاڑے تے 84,000 ووٹس زیادہ سن, یہی سن نا. لیکن پھر 90 دن تو بعد انہوں نے کس چیز کا خیال آیا کہ جناب 90 دن تو بعد پتہ چلیا کہ جناب عمر ایوب جڑا پیڑا آدمی ہے, بیبا آدمی نہیں ہے, وہ تاندیاں کرتا رہا ہے اتنے, جناب اتنے ڈنڈا سوٹا کرتا رہا ہے. عمر ایوب دا جہاں تک منو پتہ ہے جڑی گل میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں, لیکن منو جڑی پتہ ہے تاڑے والد صاحب دا انتقال ہویا سی, تو تسی میں خیال 6 گھڑیاں تبدیل کر کے پہنچ جسو کہ انہوں دا آخری دیدار کر سکو. میں غلط تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں رانا صاحب. سب سے پہلے لیکن اتنی دیر بعد کیوں خیال آیا بابر نواز صاحب؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے اوپر تو FIRs تھیں, میں موو نہیں کر سکتا تھا کہیں. میں نے الیکشن کیمپین میں اپنے مہم میں 1 سیکنڈ بھی اپنے حلقے میں نہیں آیا, 1 سیکنڈ. میرے والد صاحب جس دن انتقال انہوں نے کیا اس سے 1 دن پہلے میں اسپتال میں ان کو بھیس بدل کے میں بڑی مشکل سے پہنچا. کی بن کے گئے سو؟ میں بس بھیس تبدیل کر کے. نہیں تسی کہنا بھیس بدل کے؟ بھیس بدل کے میں نے چادر شادر جس طرح ہوتا ہے جی وہ بالکل تبدیل کر کے میں ادھر گیا ملنے کے لیے ان سے. ادھر سے جب نکلا اگلے دن پتہ چلا جی ان کی طبیعت بہت خراب ہے. پھر میں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی کہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا, میرے ہاتھ میں ان کی روح پرواز کر گئی. ان کو میں نے غسل دیا, کفن پہنوایا. ادھر سے مجھے نکلنا پڑا اسلام آباد سے. پھر میں اگلے دن جس وقت اپنے گاؤں میں بھی تھا اور ان کی میت آ رہی تھی تو ایمبولینس میں, تو وہاں پہ بھی میرے خلاف پنجاب پولیس وارنٹ لے کے پہنچ گئے تھے, اور میں پھر جنگلوں سے ہو کے پہاڑوں میں چلا گیا, ادھر سے نکلنا پڑا. تو یہ وہ حالات تھے جہاں پہ اچھا پھر میں اپنے والد کی دعا کے لیے بھی, دعائیں مغفرت کے لیے بھی وہاں پہ بھی میں نہیں بیٹھ سکا. اچھا. اور یہ وہ حالات اور واقعات تھے جس میں الیکشن کیا. میرے دونوں چچا زاد بھائی جو ہیں
اکبر ایوب خان یہ جڑے دو ایم پی نے جی اور اور چچا ارشد زاد ایوب بھائی خان نے جی میرے چچا زاد بھائی ہیں، جنہوں نال بہت محبت ہے آج کل. ان کے خلاف بھی ان کے سیاسی مخالفین نے، راجہ فیصل جو ہیں وہ ارشد ایوب خان کے خلاف ہارے تھے الیکشن، اور دوسرے قاضی اسد وہ اکبر ایوب خان صاحب کے خلاف ہارے تھے، اور دونوں کی لیڈز 35 ہزار لیڈز ہیں صوبے میں. تو انہوں نے بھی یہ تینوں کیس، میرے سیاسی مخالف نے اور ان کے سیاسی مخالفین نے، آپ 90 دن کا کہتے ہیں، وہ 60 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جب آپ کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے ایز ایم این اے یا ایم پی اے، اس کے 60 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن کمیشن میں شواہد کے ساتھ پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے، اور 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس وہ اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر جتنے کیسز ہیں وہ پھر ٹرائبیونلز کو دیتے ہیں کہ آپ وہ کریں، کیونکہ ٹرائبیونل کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ایک حقیقت اکٹھی کرنا، پرکھنا اور اس پہ فیصلہ دینا. یہاں پہ ہمارے سیاسی مخالفین نے الیکشن کے دوران ایک بھی سنگل درخواست ریٹرننگ افسر کو نہیں دی کہ جی یہ ریگنگ ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے. اور کیسے ہوتی؟ کیونکہ خود تو آپ کو مبارک نہیں دی تھی انہوں نے میرے مخالف نے باقاعدہ ٹویٹ کی، فیس بک پہ کیا کہ جی میں مبارکباد عمر ایوب خان کو اور پی ٹی آئی کو دیتا ہوں، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اس پہ ہم لوگ ازالہ کریں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور انہوں نے باقاعدہ کی. پھر 3 مہینے کے بعد وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی. پر مزے کی بات، میرے جو چچا زاد بھائی ہیں، میرے کزنز بھائی جو ہیں، وہ ان کے خلاف بھی جو یہ سارا کچھ ہوا یہ 60 دن کے بعد ہوا. تو مزے کی بات یہ ایڈمنسٹریشن پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تھی، وہ تو ہم ساروں کو پتہ تھا کہ وہ ایک تسلسل چل رہا تھا، ہماری تو حکومت نہیں تھی. میرے اپنے 16 سال بیٹے کے خلاف پولیس ریڈ ہوا، اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میرا جو بھتیجا ہے اکبر ایوب خان کا بیٹا، اس کے خلاف پولیس نے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، یا اکبر ایوب خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، ارشد ایوب خان کو. میرے دوسرے کزن ہیں سابق صوبائی وزیر یوسف ایوب خان صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر کے پشاور جیل میں رکھا. میرے اپنے کوارڈینیٹر جو ہیں ان کو اریسٹ کر کے رکھ دیا. میرے پیپرز پھاڑ دیے گئے، نامینیشن پیپرز ہمیں اپیل ایبٹ آباد میں نہیں ڈالنی دی گئی، میرا نشان مجھے نہیں الاٹ کیا گیا. اور الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے جو بینرز ہیں نشان کے، ہمیں تو مختلف نشان الاٹ ہوئے تھے، پی ٹی آئی کا تو بلا ہمارے پاس تھا نہیں، وہ بھی چینج کر دیے گئے. تو ہم لوگ کس پوزیشن میں تھے کوئی وہ کچھ کر سکے؟ ہم لوگ تو مارے پھرے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا اور لوگوں کی دل کی محبت تھی. انہوں نے دل کھول کے انہوں نے یہ اس ساری چیز کے خلاف ووٹ ڈالی. اور ابھی جب یہ پروسیس ہوا الیکشن کمیشن میں تو میں ہائی کورٹ میں گیا، میں نے کہا جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. ان کو کوئی چیز ہوتی تو جا کے آپ مطلب ٹرائبیونل میں کرتے نا، کوئی وہ دیتے. اگر آپ عمران خان کے سپاہی ہیں اور اگر آپ سب کچھ ہے تو یہ شیر افضل مروت صاحب کیوں بار بار کہتا ہے کہ جناب جتنی دفعہ مذاکرات ہوتے ہیں اپنے ہی لوگ، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جناب یہاں پہ سیبوٹاج کر دیتے ہیں مذاکرات کو. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ایسی بھی سٹیج تھی کہ جناب علی امین گنڈا پور نے بڑا رول پلے کیا، بڑا اچھا رول پلے کیا، بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اینڈ تھنگز آر اباؤٹ ٹو ہیپن. کوئی ایسی ریلیف ملنا شروع ہونے لگا تھا، بریدنگ سپیس ملنے لگا تھا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، لیکن اس کو صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے بھی پوچھن گے نا بھائی تینوں تو صدارت تو ہٹا رہے ہیں، تو کہڑے پاسے میں ایتھے سر دے کے بیٹھا ہوئے ہیں. علی امین نو تو پوچھن گے نا. تو وہ مطلب کہ آپ کے اندر کیوں اتنی گڑبڑ ہے؟ کیوں مطلب جو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ مروت صاحب سے آپ ڈائریکٹلی پوچھ لیجیے. علی امین خان صاحب کے اوپر ورک لوڈ اتنا تھا، صوبے کا ہمارا کوئی آسان صوبہ نہیں ہے گورن کرنا، مطلب ایم پی ایس کو ساتھ چلانا، ایم این ایس کے کام کرانے. ہمارا کوئی صوبے کا لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ بارڈر کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جس کا فلیک مرجڈ ایریاز کا، اور سارا وہ ساری باتیں ٹھیک ہے عمر صاحب، لیکن آسان کام نہیں ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اور پھر ایسی سٹیج پہ، لیکن یہ تو لوگوں کو نہیں پتہ نا، عام آدمی کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ وہاں پہ کوئی چیز میچور ہونے جا رہی تھی علی امین گنڈا پور کے تھرو. آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت آپ کا ایک بندہ تھا، چلے آج نہ ہوگا، کبھی تو تھا، لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایٹ دا نک آف دا مومنٹ اس کو صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے علی امین کو، اور بالکل ساری چیزیں پھر بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتی ہیں. علی امین خان خود چاہ رہے تھے کہ یہ چینجز سارے تھے پبلک سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ چاہ رہے تھے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، وہ ان کے اوپر اتنا جو ورک لوڈ ہوتا ہے، چیف منسٹر ہے صوبے کا، کوئی چھوٹا صوبہ تو ہے نہیں، سارا پریشر ہوتا ہے، اور خود مطلب وہ گورن کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک گورن کر رہے ہیں صوبے کو. سو لہٰذا دیکھو نا یہ پبلک اسٹیٹمنٹ، پبلک کنزمپشن واسطے تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے جی کہ میرے پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، میں جناب صوبے کی سیاست سے، پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں واسطے تو بڑا اچھا لگے گا.
سانو ہضم کردیا نہیں مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی جی. نہیں وہ تو پارٹی کا بھی ایک ڈیسیژن ہے, تو وہ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫਸ ਨਾ ਜਾਓ. نہیں میں اس طرح کی کدے گل نہیں ہوندی, not at all. نہیں میں سمجھنا نا سر, میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ. not at all. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਲੀ ਮੀਨ ਤੇ. ਅਲੀ ਮੀਨ ਬਚਾਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ہے, تو ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਚਲਾਵਾਂ, ਸਦਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੰਭਾਲਾਂ. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲੈ کے ਚੱਲੋ. نہیں علی امین خان الحمدللہ بہادر آدمی ہے اور تکڑا آدمی ہے. پھر ہاں پر پھر دونوں چیزیں چلا سکتا سی نا. ورک لوڈ کافی زیادہ ہو گیا سی واقعی, اور اس لیے وی آر لیکن اس وقت اس ਨੂੰ صدارت ਤੋਂ ਉਟਾਣਾ ਬਕੌਲ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਰੀਦੀ. نہیں میرے علم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ؟ میں تھی ہوں نا, میں کتنے جانا, میرا نام ہر ای سی ایل میں پتہ نہیں کون سی لسٹوں میں, میں تو جان ہی ہل نہیں سکتا. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿ ਹੈ میں اس ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ جی میرے علم ਵਿੱਚ نہیں. میرے میں نہیں ہے, جو صحیح ہے. میں تو سیدھا سادہ منہ پہ بات کرنے والا بندوں, میرے علم میں نہیں ہے. ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ آپ نے وہ لافنگ گیس لی ہے میرا خیال ہے. جی ہاں, لافنگ گیس لیتی ہے. ایک بریک لے لوں, ضرور ایک بریک لے لوں جی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑی اس وقت جناب اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری آج سے کچھ عرصہ پہلے تک, اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے سارے کام. اور ابھی بلاول بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. بلاول کہتے ہیں جناب کہ اگر یہ 6 کنال والا مسئلہ جو ہے اگر سارٹ آؤٹ نہ ہوا, حکومت نے سارٹ آؤٹ نہ کیا, تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. تسی سمجھتے ہو واقعی وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے؟ رانا صاحب آپ کو میں 2 ڈیٹس بتاتا ہوں. جی. پہلی ڈیٹ 7 فروری 2024. اچھا, یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. جی جی اگلے دن الیکشن ہوتا ہے 8 فروری 2024 کو. جی 7 کو ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. آپ کو خود معلوم ہے کہ کیئر ٹیکر صرف کرسی گرم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ کوئی مٹیریل ڈیسیژن نہیں لے سکتے, آئین میں لکھا ہوا ہے. وہاں پہ ایکنیک کی میٹنگ میں 6 کنالز کی منظوری کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی منظوری دیتے ہیں. اور پر وہاں پہ ایک کیویٹ, ایک سیکشن, وہاں پہ وہ ایک پرووائز ہوتا ہے کہ سی سی آئی اس کی انڈورسمنٹ کرے گا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. پھر آپ آگے آ جائیں, حکومتیں بن جاتی ہیں, یہ سارا الیکشن کا پروسیس ختم ہوتا ہے. 8 جولائی 2024 آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کو چیئر کرتا ہے انیشیٹوز کا, اور اس میٹنگ میں یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ارسا سسٹم, آپ کا انڈس بیسن ٹیلیمیٹری سسٹم, اور یہ کنالز کے بارے میں. اور یہ چیز آپ کی آپ کا جو ایکنیک کی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ بھی اس کی اپروولز آتی ہیں کہ اس پہ وہ لوگ تبدیلیاں کریں گے. آصف علی زرداری, اس کی منٹس آف دا میٹنگ جو ہے وہ بھی موجود ہے, ساری دنیا کو موجود ہے, آپ کے پاس نہ ہو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, اور وہاں پہ اس کی اپروول دی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک منٹ ذرا رکیے گا, کس چیز کی اپروول دی جاتی ہے کہ کنالز کے اوپر 6 کنال کٹ دو؟ جی ان کے اپروول کنال کے اوپر کہ منٹس آف دا میٹنگ میں, جی جی ہے اپروول ہے, جی جی, اور لکھے ہوئے کنال کے نام. اور آپ کا جو ایکنیک میٹنگ ہے آپ کی, اس پہ بھی باقاعدہ وہ, میں آپ کو کاپیز دے دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا. میری گزارش, میں تو سمجھنا چاہتا ہوں عام آدمی بھی سمجھ, اس لیے میں کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا جناب کہ 6 کنال نکال لیں, اور یہ سارے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, جوائنٹ سیشن میں آصف زرداری تقریر کرتے ہیں, اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں, 6 کنال نہ نکالیں. پھر وہ آصف زرداری کیوں کہہ رہے ہیں جناب جوائنٹ سیشن کی میٹنگ میں تقریر کے دوران کہ 6 کنال نہ نکالیں حکومت؟ ہم لوگوں نے وہاں پہ, ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے ریزولوشن, اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہ آپ کو میں نے 8 جولائی کا میں نے آپ کو بتا دیا 2024 کا. اس کے بعد آپ میری جتنی سپیچز سنیں وہاں پہ یہ میں بتا رہا تھا, میں نے کہا جی انہوں نے پیپلز پارٹی نے سودا کیا ہے سندھ کی عوام کے سروں کا, انہوں نے خنجر کھوبا ہے, ان کا سندھ کی عوام کا گلا کاٹا ہے کہ سندھ کا جو پانی ہے بغیر کسی اس کے انہوں نے دے دیا ہے اس کو چولستان کے ریگستان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اگریمنٹ. اچھا اس کے بعد جب ان کو ہیٹ پڑی ہے تب ان کو خیال آیا کہ جی یہ ہم سے بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ تو کافی چیز پبلک ہو گئی ہے.
دوسری ڈیٹ آپ کو میں دیتا ہوں, تیسری ڈیٹ آپ کی 12 مارچ 2024. اچھا 12 مارچ 2024 کو پی ٹی آئی نے باقاعدہ ہماری ریزولوشن ہے اپوزیشن کی طرف سے سائن کیا ہوا, یہ میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں جمع کرائی اور وہاں پہ سائن ہوئے ہوئے ہیں, اس کی ٹویٹ بھی میں نے کی ہوئی ہے. اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو نیشنل اسمبلی پہ ان سے قصداً یا دانستہ نادانستہ جس طرح بھی ہے انہوں نے ایک غلط بیانی انہوں نے کر دی کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو ریزولوشن دائر کی اور پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے 10 اپریل کو. نہیں, میں نے ان کو ہمارے عامر, اس دن میں عدالت میں تھا, میں نے ان کو بتایا, عامر ڈوگر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جی 10 اپریل کو نہیں 12 مارچ کو ہم نے وہ دی تھی ریزولوشن. پھر ہم لوگ آتے ہیں آصف علی زرداری اور ان کے حوالے سے, انہوں نے قوم کو مسلیڈ کیا, سندھ کی عوام کو مسلیڈ کیا, اور مسلم لیگ نون والے خود کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو سائن کیا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی انفارمیشن منسٹر جو ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ کہتی ہیں, آپ کے رانا ثنا کہتے ہیں, باقی آپ کے جو ان کے وزیر ہیں. ثناء اللہ صاحب سے مجھے یاد آیا, میں I'm sorry I'm cutting you over here, لیکن مجھے یاد آیا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں آپ کے شیر افضل مروت صاحب کہ جناب یہ جتنے بھی پروسیس ہوتے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے پی ٹی آئی کے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کو بھی نالج میں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو علم ہے, کبھی ان کو کہنا کہ ذرا سچ بول دیں ہاں یا حقائق کی بتا دیں. میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولیں گے, لیکن بہت ساری چیزیں وہ نہیں بتاتے. جی رانا صاحب میں پھر مینوں یہ نہیں سمجھ آتی, رانا ثناء اللہ نو پی ایم ایل نو نہیں سمجھ آ جاتی ہے, پتہ چلتا ہے شیر افضل نو پتہ ہے, تانوں کوئی گل پتہ نہیں کیوں. مجھے نہیں پتا, جو بات حقیقت ہے پولا بچہ والا کام ہے, پولا بچہ فوراً پولا بچہ بن مجھے نہیں پتا رانا صاحب. یہ میں مانتا ہی نہیں, آئی ڈونٹ چلیں آپ نہ بائی, آئی ڈونٹ بائی دس. اچھا چلیں, مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا آگے موو کریں بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ. ضرور. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو یا چھوڑ دیں گے؟ کون؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی, یا یہ میئر سٹیٹمنٹس ہیں؟ میں آپ کو مزے کی بات یا یہ پریشر ودن جو ماؤنٹ ہوا ہے ان سندھ پیپلز پارٹی پہ جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. یہ ان ہولی الائنس بننا ہے اپنے میوچول مسٹرسٹ کے اوپر. ان کو ڈر ہے ایک شخص کا, اس کے ڈر سے یہ الائنس بنا ہے, اور یہ الائنس فیل ہوگا, اور فیل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. So what you were saying is that this alliance will not continue. This is what you're saying in so many words. Rather like directly you're saying کہ یہ alliance نہیں چلے گی. میں جڑی گل تانوں پوچھنا وہ تہاڈی نالج نہیں ہوندی. رانا ثناء اللہ نو گل پتہ ہوندی ہے, مسلم لیگ نون وچ بیٹھے نے, ٹھیک ہے, رانا صاحب نو پتہ ہے گل, ٹھیک ہے, شیر افضل مروت نو پتہ ہے گل, صرف ایک بندے نو نہیں پتا ہے جس کول پارٹی سیکرٹری جنرل رہے ہو نا تسی. جی, تے پھر سیکرٹری جنرل نو نہیں پتا پی ٹی آئی دے, باقی فارمرز ہے, میں ساری دنیا نو پتا ہے. بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے نا. میں کوئی گل نہیں, رہن دیو, لیڈر آف دا اپوزیشن تے علی بھی ہے نا تسی کہ نہیں ہو, پارلیمنٹ او دے تے بھی کوئی من نہیں پتا. نہیں پتا. چلو, so this alliance according to you is not going to work. یہ اس الائنس کی بیسز ہی جھوٹ ہے. یہ ملک چل نہیں رہا, یہ حکومت نہیں چل رہی. آپ کو جب مطلب کہ آپ کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی, جب حکومت فارم ہو رہی تھی, کہ آپ کے بارے میں پیپلز پارٹی والے سوچ رہے تھے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے, تو اس وقت آپ کو کیا ریزرویشن تھی, کیوں نہیں بنائی؟ ہم نے تو ڈے ون سے نہیں کیا. ہم لوگ ان کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں رانا صاحب؟ انہوں نے ملک کو, مطلب مجھے یہ بتائیں, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے مطلب ملک کو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کیا خرابی نہیں کی. میں ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو 1-2 فگرز میں بتاتا ہوں. آپ کی یہ ابھی اکانومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, معیشت کے بارے میں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, بڑی صنعتیں تقریباً 4.5% منفی یعنی سکڑ گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, ترقیاتی بجٹ میں 1400 ارب روپے کا بجٹ پاس ہوا تھا, نیشنل اسمبلی نے کیا تھا پچھلے دور میں. ہم لوگ تو واک آؤٹ, پچھلے دور کیا پچھلے سال ہم تو واک آؤٹ کر گئے تھے. سوری میں بھول جاؤں گا, پھر تسی چل پو گے نا آگے, میں بھول جاؤں گا. میں سنا ہے کہ تھوڑے 16 لوگ جڑے نے پی ٹی آئی دے وہ حکومت دے نال ڈائریکٹلی ان ٹچ نے. اگر سپوزڈلی کل اگر پیپلز پارٹی والے بجٹ پہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے, بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے, تو آپ کے 16 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے, وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی آئی ڈونٹ تھنک سو.
جو ویک کسی کو لنکس منو نہیں پتا، نہیں منو یاد وہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ویک لنکس ہیں وہ چھل گئے ہیں، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، وہ 26ویں امینڈمنٹ میں چلے گئے ہیں. جس کسی نے یا آگے یہ کیا، یہ زہر پیا، وہ اپنی الیکٹورل سیاست سے ختم ہے. اس بات میں آتا ہوں کہ 9 مہینے میں رانا صاحب جو ترقیاتی بجٹ ابھی تک سپینڈ ہوا ہے وہ 424 ارب روپے، آؤٹ آف کتنا 1400 ارب. سپینڈنگ کتنی 30% 9 مہینے میں. تو یہاں پہ پھر جو آپ کا منسٹر پلاننگ ہے تو منسٹر فائنینس ہے تو منسٹر فلانا ہے، وہ کدھر گیا؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو بجٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے 80 روپے فی لیٹر، یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ لیں گے فیول کا، تو آپ کے اور اس سے ہم لوگ بلوچستان ڈیولپ کریں گے. او بھائی آپ کے پاس تو پہلی اربوں روپے آپ نے بجٹ کیے ہوئے ہیں، کیوں نہیں لگاتے بلوچستان میں؟ ان کے پاس 1000 ارب روپے تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے اکاؤنٹ میں. 1400 ارب کی بجٹنگ ہے، 424 ارب روپے انہوں نے خرچ کیا، تقریباً 1000 پڑا ہوا ہے. تو وہ استعمال کریں نا بلوچستان کے لیے، وہ استعمال کریں بجلی کے بلوں کے لیے. I cannot argue on this one when it comes to economy. تو کیونکہ میں اس لیے نہیں argue کر سکتا، میں I'll be very clear, I'll be very honest. میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور جس طرح لوگ بہ کے اکنامک دے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں نا کچھ لوگ، میں وہ ہے نہیں ہے. تو I don't want to be fake. نہیں، میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. فجنگ بڑھیا ہوتی ہے نا. نہیں، میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، یہ تو کامن فگر ہے، میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا کہاں سے فگرز آ رہی ہیں. دوسری ہم بات یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ ہم لوگ عوام کو نہیں دیں گے کیونکہ بلوچستان کی ترقی کریں گے. او بھائی تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ بلوچستان کا پیسہ یہ 1000 ارب جو وافر آپ کے پاس پڑا ہے وہ لگائیں نا ادھر. عوام کو وہ پیٹرول کی قیمت کم کر کے، بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تیل کی، آپ عوام کو کیوں نہیں پاس آن کرتے ہیں؟ چپ کر کے. ہاں تواڈے سے چپ کر گیا. میرے واسطے چپ کر، بڑی مہربانی تہاڈی. 40 منٹ بول کے ہن تسی میرے واسطے مطلب میرے مونڈے تے بندوق رکھ کے چلائی ہے. نہیں تانوں میں دیکھ رہا. نہیں تانوں میں دیکھا کہ مطلب اگلا بندہ سن رہا ہے کہ سن رہا ہے چپ کر کے جو میں بولی آ رہا ہوں. تہاڈی بڑی مہربانی. اچھا میں دسو آن اے سیریس نوٹ، یہ سارا جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں جو ود ان دا پارٹی ہیں، کیونکہ اس لیے میں بار بار آپ کو اس جگہ لے کے آتا ہوں، اس کے دیر از اے ریزن فار دیٹ. دا ریزن از کہ دیکھیں لوگوں کے نا، لوگ آپ کے ابھی بھی لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں، میجورٹی لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے اس وقت جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے نا، جو میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی جو لیڈرشپ باہر ہے اس سے آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے دل برداشتہ ہوا ہے. سو میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ when you start washing your laundry in the public it becomes a situation. اور وہ سچویشن جو ہے، وہ ہیٹ جو ہے آپ لوگوں کو آنی شروع ہو گئی ہے، فیس کرنی آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے. سو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا ووٹر سپورٹر جس طرح ایم کیو ایم کا ووٹر سپورٹر کسی سٹیج پہ کسی زمانے میں چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا تھا اور اس نے پارٹیسپیٹ کرنا بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ووٹ دینے بند کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی باقی ہے نے سارے کھیڈ لین تو اسی چپ کر کے سائڈ تے ہی ہو جائے. یہ نہ ہو وہ سچویشن آپ لوگوں کے لیے کریٹ نہ ہو جائے. نہیں رانا صاحب دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم لوگ اپنے لیڈر کے سامنے جو دل میں بات آتی ہے کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ہم لوگ آپس کرو، بند کمرے کرو نا، پبلکلی نہ کرو نا. ٹی وی تے ایک بندہ آندا ہے کچھ اور کہندا ہے، دوئی تے آندا ہے کچھ اور کہندا ہے. آپ کے یہ پوائنٹ ٹیکن، پبلکلی نہیں آنا چاہیے. جو چیزیں یہ پی ایم عمران خان صاحب نے بھی انسٹرکشن دی ہیں کہ جو چیز ہے وہ بند کمرے میں انسٹرکشن فالو کر دیو پی ایم عمران خان. نہیں ہونی چاہیے نا. میں اگری کر اس پوائنٹ پہ میں اگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس، ٹی وی تے ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس، پرائیویٹ محفلیں بہ جو اتنے ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس. میں آپ کے اس پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں نا. آگے ٹوریے. چلو بس اگری کر کے سانو اتنے بھی روک دو. جی گل میں کرنا ہونا، جو بات جائز ہے میں بات مانتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے، میں اب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا جناب کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت کے ساتھ بیہائنڈ دا ڈور. کریکٹ، کوئی مذاکرات نہیں ہے. اچھا، آپ نے یہ کہا جناب کہ پہلے بھی 2 ڈائلاگز جن کا ذکر شیر افضل مربت صاحب کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوئے. میرے علم میں نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں. بھول گئے ہوتا ہے نا، امنیزیا ہونا شروع ہو گیا. نہیں مجھے نہیں، میں جو بات ہے آپ نے ایک بات مثلا کی ہے. رانا ثناء اللہ نو پتہ ہے وہ مسلم لیگ نون وچ بیٹھے ہے، ٹھیک ہے. شیر افضل مربت نو پتہ ہے، اس مطلب اتنے علی مین گنڈا پور نو پتہ ہے، مطلب انہیں سارے نو پتہ ہے. سیف نو پتہ ہے، ٹھیک ہے، سارے نو پتہ ہے. جنہیں چیزاں میں پوچھیاں نے 1 2 3 4 5 انہوں نے پتہ ہے، تاڑے علم وچ نہیں ہے. رانا صاحب آپ نے پارٹی کے بارے میں ایک بات کی، میں نے آپ سے اگری کیا.
ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ नहीं ਹੋ नहीं नहीं कमाल है कमाल है ये तो ना करें ना राजा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ साहब। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ये ਚਲੋ आप हॉकी खेलते नहीं, वो हॉकी मेरे साथ भी ड्रिबलिंग ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ अच्छा फिर ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ मैं करता रहा ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਓਵਰ ਹੇਅਰ थैंक यू सर ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ हैव यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा टिल देन अल्लाह हाफिज़